اس عرصے میں ہم نے دیکھا سٹون پیلٹنگ ختم ہو گئی، ہم نے دیکھا کہ کشمیر میں ملیٹنسی بہت کم ہو گئی ہے، تقریباً ختم ہونے کے برابر ہو گئی ہے۔ وہ اقدامات 1.5 برس میں ہوئے ہیں جس کا بھارت سپنا دیکھا کرتا تھا، ہو گئے، اور اس کا سہرا پرائم منسٹر نریندر مودی کے سر جاتا۔ یہ سرکار نے جو 370-35 کی جو پکڑی ہے نس، یہ اتنی زبردست نس پکڑی ہے کہ جتنے بھی الگاؤ وادی تھے، جتنے بھی سیپریٹسٹ تھے، ان کی ہوا نکل گئی سر۔ اب کوئی بات نہیں، میں تو کشمیر جاتا رہتا ہوں، پاکستانی میڈیا پتہ نہیں من گڑنت کیا سٹوری سناتا ہے، یہ لوگ کبھی کشمیر تو گئے نہیں، ٹھیک ہے سر، یہ کبھی کشمیر گئے نہیں، یہ کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی اسرائیل نہیں گئے، اسرائیل کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ جہاں نہیں گئے وہاں کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں۔ چونکہ جو کشمیر کا اصل وارث تھا مہاراجا ہری سنگھ، وہ پہلے یہ کر چکا تھا، وہ پہلے لکھ کے دے چکا تھا کہ میں ان 4 پوائنٹس کی بنیاد پہ بھارت کے ساتھ ایکسیشن کر رہا ہوں۔ نیکسٹ سٹیپ بھارت کنسیڈر کر رہا ہے وہ بہت ہی ڈراسٹک ہے، اس میں تو وہ یہ قصہ ہی جو ہے اس کو پاک کرنے کے چکر میں ہے کہ ریاست کو ہی تقسیم کر کے اگر جموں اور لداخ کو ریاست بنا دیا جائے تو اس کے بعد اگر کشمیر ریاست رہ بھی جاتی ہے تو جو اس کا ہسٹوریکل کنٹیکسٹ ہے، جو مسئلہ کشمیر کی یہ ساری لے دے ہو رہی ہے، یہ سارے جو لیگل ایٹیز ہیں اس کے ارد گرد، یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ ان کا تو مسئلہ یہ ہے، یہ بولی بول رہے ہیں 70 سال پرانی، بھائی ہمیں جاگنا پڑے گا، بھائی دنیا جاگ رہی ہے، آپ کم از کم کو اگلا سٹیپ لیں۔ آپ کیا بار بار جا کے پھر وہی بات ریپیٹ کرتے ہیں جس کا نہ دنیا سے کوئی تعلق ہے نہ حالات سے کوئی تعلق ہے؟ یہ پرابلم ہے اس وقت آپ کے پرائم منسٹر صاحب کا جناب۔ بھارت کے विभाजन के समय राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा थे। 1846 में इनके पूर्वजों ने 75 लाख रुपए में जम्मू कश्मीर रियासत को खरीदा था। राजा हरि सिंह ने 15 अगस्त 1947 के समय कश्मीर का भारत में विलय नहीं किया। 1947 अक्टूबर के महीने में जब कबावलियों के भेष में पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर पर हमला किया और रोकते हुए वो श्रीनगर एयरपोर्ट तक पहुंच गई, तब राजा हरि सिंह मजबूरी में भारत के साथ विलय को तैयार हुए। लेकिन राजा हरि सिंह ने विलय की संधि में कश्मीर की स्वायत्तता की शर्त रखी दी थी। यदि राजा हरि सिंह बिना किसी शर्त के विलय को तैयार हो जाते तो अनुच्छेद 370 का बखड़ा ही खड़ा नहीं होता और महाराज हरि सिंह जो शुरू किया था उसे ख़त्म किया पीएम मोदी। کہ یہ جو یو ٹرن جس کو آپ کہتے ہیں نا، یہ ایک کلیئر کٹ قسم کا بیٹریل ہے کشمیری عوام کے ساتھ، اینڈ لیٹ می ٹیل یو وائی۔ پہلی بات آپ یہاں سے سٹارٹ کریں کہ عمران خان صاحب کو یہ کیا حق پہنچتا ہے کس اصول اور پرنسپل کے مطابق کہ وہ کشمیر کے اندر سیمائی انڈیپینڈنس کی آٹونومی کی بات کریں؟ اس کو آپ ذرا پورے ایک مطلب میں نے جیسے کہ کہا نا کہ اس کا ایک پس منظر ہے۔ تو جب وہاں پہ شیخ عبداللہ نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ سیمائی انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بنیاد پہ ایک ارینجمنٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ہماری نیم خود مختاری دے دی جائے، تو باقی معاملات میں جو 4 بڑے معاملات تھے جس میں وزارت خارجہ ہے، وزارت دفاع ہے، کرنسی ہے اور ڈیفنس ہے، ساری کمیونیکیشن ہے، ان کو جو ہے وہ بھارت رکھے اور باقیوں پہ ہمیں جو ہے وہ نیم خود مختاری دی جائے تو ہم بھارت کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، جس کی بنیاد پہ انہوں نے کیا۔ الگ بات ہے کہ یہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، چونکہ جو کشمیر کا اصل وارث تھا مہاراجا ہری سنگھ، وہ پہلے یہ کر چکا تھا، وہ پہلے لکھ کے دے چکا تھا کہ میں ان 4 پوائنٹس کی بنیاد پہ بھارت کے ساتھ ایکسیشن کر رہا ہوں۔ تو وہ کرنے کے بعد ایز اے لیجیٹیمیٹ حکمران اس وقت تک مہاراجا ہری سنگھ کوئی اس کے خلاف تحریک ضرور تھی لیکن وہ ڈسپلیس نہیں ہوا تھا، ابھی تک وہ قانونی طور پہ وہاں کا حاکم تھا، تو اس نے یہ لکھ کے دے دیا جس طرح باقی 562 ریاستوں نے لکھ کے دیا، تو آپ نے کسی کو چیلنج نہیں کیا۔ تو اس کے بعد شیخ عبداللہ نے اس پہ سمجھ لیں کہ مور ثبت جس کو کہتے ہیں نا، جو سٹیمپ آف کنسنٹ آپ رہ گئی تھی شیخ صاحب کے پاس، جو انہوں نے دے دی، تو آپ نے شیخ عبداللہ کو تاریخ کا سب سے بڑا غدار قرار دے دیا کہ جی اس نے بیٹرے کر دیا، اس نے یہ کر دیا، حالانکہ اس نے وہی کام کیا جو آج آ کے آپ 2021 میں مانگ رہے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے مانگ رہے ہیں، وہ اس نے اپنے مسل دکھا کے، سٹرینتھ دکھا کے اور عوام کو اپنے پیچھے کھڑے کر کے تو کیا۔ اور اس وقت یہ 4 کلیئر قسم کے جو معاملات تھے، اس کے علاوہ وہاں پہ باقاعدہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دی گئی
کہ اس کے علاوہ اسکائی از دا لمٹ، کشمیری جو چاہیں کریں، ان کا جو کلچر ہے، ایجوکیشن ہے، معیشت ہے، جو معاملات ہیں وہ اس کے خود ذمہ دار ہیں، جس میں کہ اتنی بڑی چیز بھی تھی جو 35 ہے، 35 جو ہے دفعہ، جس میں کہ غیر ملکی زمین نہیں خرید سکتا یا نوکری نہیں کر سکتا. یہ اس کی اہمیت کا آپ اندازہ آج گلگت اور آزاد کشمیر کے کانٹیکسٹ میں لگا سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کتنا اہم تھا. تو یہ چیزیں انہوں نے جب کی تو وہ غدار ٹھہرے، اور آپ کہہ رہے ہیں تو ہیرو ہیں. مجھے وہ شاہ رخ خان ہے یا کون ہے جس نے وہ فلم بنائی تھی کہ سلمان خان ہے، تو وہ گانا اس میں اسی طرح کا ہے، وہ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ کو جو مرضی کریں، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، انڈا دیں یا بچہ دیں، لیکن کشمیری جب کوئی ایسی بات کریں تو غدار ہیں. آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ شیخ عبداللہ آپ کو کیا وہ کرتا تھا؟ لیگلی ہی واز ناٹ دا سٹیزن آف پاکستان، نمبر 1. لہٰذا اس کے لیے پاکستان کا فیتفل ہونا تاریخ میں کبھی بھی اس کی ڈیوٹی نہیں تھی، نمبر 1. نمبر 2، وہ پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر نہیں تھا انکلوڈنگ مسلم لیگ، تاکہ وہ کسی حوالے سے پاکستان کی تحریک سے جڑا ہو تو وہ اس کے خلاف کوئی بات کرے تو چلیں ہم کہیں کہ جی اس نے بٹرے کر دیا. وہ ایک بارن ریزڈ کشمیری تھا جس کی اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، اپنے نظریات تھے. آپ جا کے بر صغیر کو تقسیم کر رہے ہیں تو اس نے کوئی خط تو نہیں لکھا تھا نا کہ آپ تقسیم کریں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. اس نے اپنی پالیٹکس کی، آپ نے اس کو غدار قرار دے دیا. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اسی غدار کو 25 سال سے زائد جو ہے وہ انڈیا نے جیل میں رکھا، کہ آپ کے نزدیک جو غدار ہے انڈیا کے نزدیک تو وہ دنیا کا خطرناک ترین آدمی ہے. بر صغیر کے جو 4-5 آدمی طویل ترین قیدی ٹھہرے خان عبدالغفار خان کے بعد، آپ سمجھ لیں شیخ عبداللہ کو آپ اس صف میں رکھ سکتے ہیں، اور وہ انڈیا کے ہاتھوں ہوا اس کے ساتھ، جس کا مطلب یہ تھا کہ انڈیا اور پاکستان اپنے اپنے طریقے سے دونوں کشمیریوں کو ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کر رہے تھے. اب آ کے جب انڈیا نے ایک ڈیسیجن کیا تو آپ اس کو نہ سنبھال سکے ہیں عمران خان صاحب، نہ اس پہ کوئی ریزنیبل ایکسپلینیشن دے سکے، نہ اس کو اپوز کر سکے. تو اس میں صاف وجہ یہ تھی اور ہے، اور یہ میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ اس میں ان کی کنسنٹ اور انڈرسٹینڈنگ شامل ہے. یہ جو انٹرنیشنل افیئرز میں کنسنٹ ہوتی ہے، بعض اوقات ضروری نہیں کہ آپ دوسرے کے ساتھ باقاعدہ میٹنگ کر کے ہی تو اس کنسنٹ پہ یا کسی سمجھوتے پہ آئیں. بعض خاموش قسم کے سمجھوتے ہوتے ہیں جو دونوں قوتوں کے مفادات کو سرو کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے تو چونکہ یہ ہمارے بھی مفاد میں ہے لہذا لیٹ اٹ گو. یہ تھی عمران خان صاحب کی بات، جو کہ شروعات ہی غلط تھی. یعنی شروعات ہی بٹریل پہ تھی، دھوکہ دہی پہ تھی، منافقت پہ تھی، ڈبل سپیک پہ تھی اور تضادات پہ تھی. اب اس کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. یہ جو پریزیڈنٹ نے کہا نا کہ حالات کے مطابق، تو چونکہ حالات تو بدلتے ہیں بھائی، یہ جو ہے جو ایونٹ ہو رہے ہیں یہ کوئی ساقط و جامد نہیں ہے. ظاہر ہے کشمیری آج ایک سچویشن میں کل دوسری سچویشن میں ہوں گے تو حالات بدلیں گے. اس لیے آپ شروع سے جو سٹینڈ لیں اس میں یہ گنجائش بھی رکھیں نا کہ اس میں حالات بھی بدلیں گے. اس وقت آپ نے ایک سٹینڈ لیا جی کہ ہمیں 370 اور 35 سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ نے تاریخی طور پہ یہ سٹینڈ لیا، اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، اور ہم اسے بھارت کی طرف سے ایک کنسپیریسی سمجھتے ہیں کشمیریوں کو بیوقوف بنانے کی، لہذا ہم اس کو ڈس آن کرتے ہیں. جب بھارت نے اسی وکٹ پہ آگے جا کے 370 35 کو واپس لے لیا تو آپ کو ایسے آگ لگ گئی جیسے دنیا میں کوئی بہت بڑا ایسا کام ہو گیا جو آپ کے ذاتی مفادات بلکہ پاؤں کے بیڑیاں بن گئی، حالانکہ آپ نے پہلے ہی ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ ہمیں یہ منظور ہی نہیں. اور اب جب آ کے کشمیری بھی اس کو کوئی بڑی چیز اہمیت نہیں سمجھتے. بائی دا وے میں آپ کو بتا دوں، بھارت میں جو ریاستیں ہیں 30 کے لگ بھگ، ان کے اندر اس طریقے سے چیزیں طے نہیں ہوتی جس طرح ہمارے ہاں ہے. یا 18ویں ترمیم کے بعد اگر آپ دور ہٹا دیں تو 18ویں ترمیم کے بعد ڈیفینیٹلی پاکستان میں بھی سچویشن چینج ہوئی ہے جو صوبوں کو خود مختاری ملی ہے. لیکن بھارت میں ریاستیں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ریاستیں بہت سارے معاملات میں کافی حد تک جو ہے وہ اسی طرح کے اختیارات رکھتی ہیں جو کشمیری رکھتے تھے. یہ 370 اور 35 یہ دوسرا تیسرا یہ کوئی یونیک چیز نہیں ہے. اس میں 371 ہے. نارتھ ایسٹ کی بہت ساری ریاستیں ہیں جن کے اندر اس طرح کے قوانین ہیں، اور جن میں نہیں بھی ہیں. بہت سارے معاملات میں ریاستیں ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں بہت سارے ڈیسیجن کرتی ہیں جن کو سینٹر چیلنج نہیں کرتا. لے دے کے جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ یہی 4-5 چیزیں ہیں. خارجہ ہے، دفاع ہے،
دوسرا تیسرا، اس لیے کشمیری اب اس کو بھی گیم نہیں. جی جی آپ کچھ کہہ رہے اکانومی کمیونیکیشن. بالکل جی جی. تو اس کو کشمیری بھی اب اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، خواہ وہ پی ڈی پی ہے یا نیشنل کانفرنس ہے یا دوسرے کشمیری پارٹیز ہیں، ان کے اندر بھی اب 370 اور 35 کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اب ان کے پاس جو بات رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنی ریاست واپس لیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایون ریاست جموں کشمیر کو اگر بحال کیا جاتا ہے ایون وداؤٹ 37 اور 370 اور 35 تو وہ اس پہ ممکن ہے خاموشی اختیار کر لیں یا رضامندی دے دیں، چونکہ وہاں پہ اس وقت یہ جو نیکسٹ سٹیپ بھارت کنسیڈر کر رہا ہے وہ بہت ہی ڈراسٹک ہے. اس میں تو وہ یہ قصہ ہی جو ہے اس کو پاک کرنے کے چکر میں ہیں کہ ریاست کو ہی تقسیم کر کے اگر جموں اور لداخ کو ریاست بنا دیا جائے تو اس کے بعد اگر کشمیر ریاست رہ بھی جاتی ہے تو جو اس کا ہسٹوریکل کنٹیکسٹ ہے، جو مسئلہ کشمیر کی یہ ساری لے دے ہو رہی ہے، یہ سارے جو لیگل ایٹیز ہیں اس کے ارد گرد، یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. ان کا تو مسئلہ یہ ہے، یہ بولی بول رہے ہیں 70 سال پرانی. بھائی ہمیں جاگنا پڑے گا، بھائی دنیا جاگ رہی ہے، آپ کم از کم کو اگلا سٹیپ لیں. آپ کیا بار بار جا کے پھر وہی بات ریپیٹ کرتے ہیں جس کا نہ دنیا سے کوئی تعلق ہے نہ حالات سے کوئی تعلق ہے. یہ پرابلم ہے اس وقت آپ کے پرائم منسٹر صاحب کا جناب. بالکل صحیح کہہ